اولا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے سرپرست اعلیٰ ابو جان کو. بڑوں سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے وہ عمرہ ضرور کرتا ہے. اس ثقافت کو, اس کلچر کو بھی جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور یہ حقیقت ہے جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں وہی ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. علامہ خواجی سے سوال کیا گیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. انہوں نے ایک طویل بحث کے بعد نچوڑ یہ نکالا کہ مدینہ افضل ہے. اب وہ فضیلتیں الگ ہیں کہ مکے میں ایک نیکی کرے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے, مدینے میں ایک نیکی کرے تو 50,000 نیکیوں کے برابر ہے. مکے میں فقط بندہ بیٹھا رہے نا خانہ کعبہ کے سامنے اور دن رات خانہ کعبہ کی عمارت کو دیکھتا رہے تو علماء کہتے ہیں کہ 60 سال کی عبادت ایک طرف, کعبہ کو پہلی نظر دیکھنا یہ عبادت ایک طرف. اب اتنا شرف مکے کا, اتنی فضیلت مکے کی, تو علماء نے علامہ خواجی کہتے ہیں مدینہ اعلیٰ ہے, مدینہ افضل ہے. تو وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ عاشقوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے. وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ محب کو اتنا گھر اپنا اچھا نہیں لگتا جتنا اپنے محبوب کا اچھا لگتا ہے. جو پہلا گھر ہے مسلمانوں کا, اسلام کا, قرآن پاک میں ہے. یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور طنز کہا کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف جو ہے نا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. چونکہ مسلمانوں نے بھی 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یہودیوں نے یہ طنز کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ان اول وضع بین الناس, کہ ہم نے سب سے پہلا گھر جو ہے نا وہ مکہ بنایا ہے. تفسیر میں ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اس کی سمت پر جو ہے نا فرشتوں سے تعمیر کروایا. یہ اول تعمیر تھی خانہ کعبہ کی. اب تک 11 تعمیریں جو ہے نا خانہ کعبہ کی ہوئی ہیں. آخری تعمیر جو ہے وہ 359 یا 398 سال پرانی تعمیر ہے جو قسط دنیا سلطنت عثمانیہ کے احمد بادشاہ نے تعمیر کی تھی. 11 تعمیریں خانہ کعبہ کی ہوئی ہے اور سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروائی. پھر قرآن پاک کی آیتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا. تو تفاسیر میں ہے کہ خانہ کعبہ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کی ناپ کو رکھا. آج بھی ہم طواف دیکھتے ہیں اور یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اس طواف کو دیکھیں اور ملکی گلیکسی کے نظام کو دیکھیں تو یہ ایک چکر میں ہے, ایک سرکل میں ہے ساری کائنات. تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر اس کا روح جو ہے نا خانہ کعبہ بنتا ہے. سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ایک امانت کے طور پر اس کی تعمیر کروائی اور خانہ کعبہ کے اوپر ہی بیت المعمور ہے فرشتوں کا قبلہ. یہ دوسری تعمیر حضرت آدم نے کی اور تیسری تعمیر ان کے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام نے کی. پھر ایک پروپر طریقے سے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا اور قرآن پاک میں کئی ایک آیات میں اس کی تفسیر ہے کہ حضرت اسماعیل بھی دعا کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں, حضرت ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے پاس ایک ایسی قوم کو بھیج جو اس کا طواف کرے, یہاں اعتکاف کرے, یہاں صفا مروہ کی صحیح کرے. پھر چوتھی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزید توسیع کی. تو چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طوبہ حمیری نے بھی اس پر جو ہے نا بری نظر کرنے کا ارادہ کیا. تو سب سے پہلا جو خانہ کعبہ پر طواف آیا وہ طوبہ حمیری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے نا غلاف چڑھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی, اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, تو سیلاب آ گیا کعبہ میں. اس کی عمارت جو ہے نا کافی منہدم ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے بڑے سرداروں کو یہ کہا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. تو سب نے حصہ لیا اور جب حجر اسود کی باری آئی تو سب کا یہ شرف تھا کہ میں اس کو جو ہے نا اس کی جگہ پر گاڑوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز دی کہ جو سب سے پہلے اس کو آئے گا وہی جو ہے نا
حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھے گا. تو جب صبح ہوئی تو اب ہر ایک کی تمنا تھی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر میں رکھا اور سب نے ایک ایک کونا پکڑا اور یوں تعمیر ہوئی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر کی. پھر چلتے چلتے حجاج بن یوسف نے, وہ ایسا ظالم ہے کہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا, اور ایک طرف قرآن پاک کے اعراب بھی بنوا دیے اور خانہ کعبہ کو بھی تعمیر کروا دیا. تو 11 تعمیر خانہ کعبہ کی ہوئی. مسلمانوں میں اولاً جو عبادت کے لیے گھر بنا وہ خانہ کعبہ تھا. حضرت ایوب علیہ السلام بیت المقدس شام کی سرزمین پر آپ نے ایک مصلی جو ہے نا خاص کر دیا. جا رہے تھے اللہ کے, آج چونکہ جو حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, جہاں ایک تعداد ہے حاجی صاحبان کی بھی اور عمرہ بھی جنہوں نے کیا ہے, تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف انبیاء کرام کی جو انہوں نے کیا ان کی یاد کے طور پر ہم وہ کرتے ہیں. فقط یہ ہے پیاروں کی ادا اللہ کو آ رہا ہے. حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو چکر لگائے کہیں کوئی نقش تو نہیں رہ گیا. تو چکر لگانے کے بعد عرض کی ہے ہمارے تعالیٰ لوگ یہاں اگر کریں گے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا جو تم نے کیا ہے. اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ چکر ہی لگایا تھا. اور کہیں حضرت حاجرہ جو ہے صفا مروہ پر صحیح کرتی ہیں حضرت اسماعیل کے لیے پانی کے لیے, یہ ان کی یاد ہے. اور خود خانہ کعبہ میں 100 سے زیادہ انبیاء کرام کی قبر مبارک ہے. یہ بات الگ ہے, یہ بحث الگ ہے کہ جہاں حاجی طواف کرتے ہیں وہ قبروں کے اوپر ہی چلتے ہیں یا وہ الگ کہاں ہے, وہ یہ بحث الگ ہے. لیکن یہ بات دیکھیں کہ کتنی انبیاء کرام جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں آتے رہے ہیں. پھر حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایک مصلی کے طور پر ایک جگہ پر نماز پڑھی. اللہ پاک نے اس کو بھی جو ہے نا محفوظ کر دیا بیت المقدس کے نام سے, مسجد اقصی کے نام سے. بنی اسرائیل میں وہ قبلہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسجد اقصی کی دائیں جانب قبلہ تھا. یہودی جو تھے مسجد اقصی کی دائیں جانب منہ کر کے نماز پڑھتے. وقت چلتا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بیت المقدس کی بائیں جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, عبادت کرتے رہے. وقت چلتا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا, نبی اکرم نے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت کے 16 ماہ بعد یا 17 ماہ بعد بھی ہم بیت المقدس کے بالکل درمیان میں منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. یہودیوں کا قبلہ دائیں جانب تھا, جگہ ایک ہی ہے. عیسائیوں کا بائیں جانب تھا اور مسلمانوں کا درمیان میں. اب اس بات پر یہودیوں نے آڑ دلائی کہ آپ جو ہے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ پاک نبی اکرم کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرا قبلہ وہی بنے جو میرے جد اعلیٰ نے تعمیر کیا ہے, حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کیا ہے, قبلہ وہی ہوگا. تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ آپ اسی قبلے کی طرف آ جائیں. اور مدینہ کے تو کہنے ہی کیا ہے, علماء کرام نے 300 سے زیادہ نام مدینہ کے کتب میں لکھے ہیں. اور یہ کہا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کی ابتدا کعبہ سے ہوئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہا کی ہے مساجد کے لحاظ سے وہ مدینہ میں کی ہے. مسجد قباء مدینہ میں ایک عظیم تاریخ رکھتی ہے. اور خود مدینہ کے کیا کہنے, اتنے الفاظ نہیں ہیں, وہ جذبات جو دل میں تھے. خواہش تو میری بھی بہت تھی, لیکن جنہیں بلاتے ہیں سرکار وہی جاتے ہیں. انشاءاللہ عہد ہے, نیت ہے, دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی سفر مدینہ اور سفر کعبہ کی بار جو ہے توفیق عطا فرمائے. کعبہ کی وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی ہے. کعبہ میں جو ہے نا حاجی یا عمرہ کرنے والا قدم جو ہے نا سمجھ کے رکھتا ہے. اور یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچل نہ دیکھو. اور جب بندہ گناہگار مدینے میں جاتا ہے نا تو اس کے لیے امید ہوتی ہے کہ میرے نبی میری شفاعت کروائیں گے, اور وہ کروانے کے حقدار بھی ہیں. انہیں اللہ پاک نے اختیار دیا ہے. دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی بار بار حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے.